جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل کنسلٹنسی ود سعید خان۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس وقت میرے مہمان ہیں خان لالا عزت خان، اور آج جو ہمارا موضوع ہمارا سیاست، یعنی کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے 8 فروری۔ کیا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دوسرا، پاکستان میں 4 بڑی جماعتیں ہیں نامی گرامی، جن میں پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایک نامی گرامی نام مولانا فضل الرحمان، اور بقیہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں۔ ان کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ تو لالا جی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو سپریم کورٹ نے پہلے آرڈر دیا تھا 14 مئی کو الیکشن ہونے کا، اس کے بعد آکاسرائیاں چلتی رہیں، کبھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ صدر ڈیٹ دے گا، کبھی صدر کی مانی نہیں گئی، کبھی سپریم کورٹ کی نہیں مانی گئی، یہ سلسلہ تو چلتا رہا۔ اب جو ہے، اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے حکم سے اعلان کر دیا گیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن ہوگا یا لالی پاپ ہی ہے؟ بہت مہربانی سر سعید خان صدوزئی صاحب، آپ کو اور آپ کا چینل کا۔ پہلی بات تو یہ اپنا دل کی بات کر رہا ہوں۔ میرا 64 سال کا عمر، تجربہ اور ایک سیاسی سپاہی کے طور پر میں نے بھی پارٹیوں میں بڑا کام کیا۔ الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن نہیں ہوگا۔ بس آپ دیکھ لیں، میرا منہ میں خاک ایسا نہ ہو، الیکشن ضروری ہے۔ اس کا وجہ، دنیا کا ہر کام نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی ایک پارٹی سے علاوہ یہ باقی پارٹیوں کا نیت ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائے۔ اچھا، کیونکہ ہمارا ملک بدقسمتی ہے، جمہوریت کا نام تو سب لے رہے، لیکن جمہوریت کو انہوں نے اپنا کاروبار بنائے۔ ہم غریب 25 کروڑ عوام ان کے ایک جیسے زمیندار کا جاگیر ہوتے، جج کا عدالت ہوتے، وکیل کا عدالت ہوتے، کاروباری کا مارکیٹ ہوتے، تو ہم بھی ان سیاستدانوں کے مارکیٹ ہے۔ یہ اس وقت میں ہمارا یہ جو چاروں پارٹی کا نام آپ نے لیا، اس میں سے 2-4 آپ اور بھی شامل کریں، یہ اس نیت اور غرض سے آتے ہیں کہ ان کو 100% گارنٹی ہو جائے کسی پارٹی کو چمانے جیتنا ہی۔ سب سے پہلا تو میں روز اول سے آج سے 50 سال پہلا، ان کو کیا ضرورت تھا؟ وہی فوج کا ایک سپریم ادارہ ہے، اور اس کو سپریم ادارہ ہی چھوڑ دو، اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ بھی سپریم کورٹ ہے، اس کو بھی سپریم ہی چھوڑ دو، تاکہ لوگوں کو قانون پر بھی یقین ہو اور لوگوں کو اپنا اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر بھی فخر اور یقین ہو۔ یہ سیاستدانوں میں سے کئی لوگ کل کی یہ بات نہیں کرتے، جا کے ان کے گوٹے گٹے پکڑتے، رشتہ داری نکالتے، تعلق داری نکالتے، ان کے ہاتھ پکڑتے کہ سر جی بات۔ ایک لالا صاحب آج کل چلی کہ لوگوں نے منہ سے تو کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں بوٹ پالش کرتے ہیں۔ بوٹ پالش کرنے کا سیاستدانوں کا یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ بوٹ پالش کا 2 طریقے ہیں۔ پہلا زمانے میں کہنا تھا یار کوئی بندہ جو ہے نا جو پڑھا ہے، اس کو بولتا تھا تالی چاٹ۔ آج کل میرا قانون میں ایک اور بھی آ گیا، اس کا ہو گیا نا جوتی چاٹ۔ پھر آپ نے پالش کے ذکر کیا، پالش اس طریقے سے تو یہ پالش ہوتا ہے جو کوئی بیگم پرما بردار ہو، اس پر یہ لازم ہے وہ صبح جناب آپ جیسے پڑھا لکھا آدمی جلتی میں جائے تو آپ کا ٹائی سیدھا کرے یا آپ کے جوتے پر برش مارے، جس کے پاس نوکر کا وسائل نہ ہو۔ صحیح بات۔ تو یہ اس کے لیے بھی عزت کا مقام ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ایک ایسے ہے کہ میں آپ کے جوتوں کو چمک اس لیے نکالتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نہ کچھ مراد دے۔ آپ کسی سیاستدان کی جوتے تو اس کو جو ہے نا بوٹ پالش کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جناب انہوں نے بہت مقدس ادارے کو اس کام میں ڈالا ہوا ہے، انوالو کیا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ سیاستدان عبدالغفار خان تھا، 39 سال جیل میں رہا، کسی معاملے پر اس نے جناب کمپرومائز نہیں کیا۔ 39 سال۔ بیٹا مر گیا، جنازے پر نہیں ہے، بیگم مر گیا، جنازے پر نہیں ہے، بچے خوارزار ہو گئے، جنازے پر نہیں ہے۔ اسی طرح جناب 14 سال ولی خان نے جیل میں گزارے، 7 سال اس کو اس ملک میں غدار کہا، کیوں آج تک عدالت نے اس کو پوچھا ہے کہ کس جرم میں اس کو جناب آپ نے غدار کہا؟
क्योंकि वो अपोजिशन लीडर था और भुट्टो साहब ने उनके साथ दो ज्यादती करके फिर आपने देखे जुल्फकार अली भुट्टो इस अफरा तफरी की वजह से फांसी चढ़ गया। ठीक है, कभी जनाब 20 महीने के बाद भाई हुकूमत किसका भी आए, मैं कहता हूं हमारा किसी दुश्मन का भी आए उसको 5 साल पूरा करो ताकि आपको उसका असलियत का पता चले कि उसने अवाम के साथ जो एग्रीमेंट किया, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। आप अपना क्लाइंट के साथ सोशल एग्रीमेंट नहीं करते कि भाई मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा और जितना मेरा बेसात होगा और जितना मेरा कल और फिक्र होगा, फैसला तो अल्लाह ने करने, जज नहीं करने। लेकिन अगर आप बीच में बेईमान हो जाए तो जिम्मेदारी तो आपका हो गया ना, या अगर आपको कोई उधर बात करने न दे तो जिम्मेदारी तो बात करने का हो गया। सही बात। अब इस मुल्क में जनाब एक तो हमारे 1 अरब रुपए लगते हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम में इजाजत चाह के एक बात करता हूं कि इस इलेक्शन में 2 इदारा ये काम कर सकते, उसका मेरा ऊपर और 25 करोड़ आवाम के ऊपर एहसान होगा कि तमाम पार्टियों को उसको बोलो कोई जलसा जुलूस न करो, कोई जलसा जुलूस न करो, 2-2 फुट का बड़े बड़े पोस्टर भी ना करो, अपना मंशूर का 1-1 फुट का पर्चा निकालो, उसमें लिख लो कि भाई आपका आने वाला मंशूर क्या है। ठीक है, दूसरी बात उनको 1 दफा या 3 दफा इजाजत दे दो कि पूरा पाकिस्तान में बड़े बड़े स्क्रीनें लगाओ, पार्टी का सरबराह उस पर तकरीर करे, अपना मंशूर बयान करे, ये 1 अरब रुपए भी हमारा खर्च न करे, ये पोस्टरी भी न करे, ये जलसी जुलूस भी न करे, ये बिरयानी और ये मोटरसाइकिल ये लालच भी न दे। और इसमें जनाब हमारा इस वक्त अल्लाह जो है ना दहशतगर्दी की तरफ भी जा रहे लोग जो है ना, अल्लाह उधर भी महफूज रखे। क्या ख्याल है, ये ठीक नहीं है? ये लाला ठीक है। मेरा एक सवाल है जी लाला जी सर, ये जो हमारे MP MNA मुंतखब होके आते हैं, ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं। जैसे आपने कहा बिरयानी की देगें चलती हैं, अब उनसे बात चली गई, ये 1 to 5 से बात चली गई, आज हज उम्र के टिकट दे, ये करोड़ों नहीं लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों लाखों अरबों तक आप तो बात पहुंच गई। जो एक MPA अरबों रुपए खर्च करके आता है, क्या वो या MNA खिदमत इतने अरबों रुपए खर्च करके आता है, करोड़ों खर्च करके आता है, वो अवाम की खिदमत के लिए आता है पार्लियामेंट में या सूबाई असेंबली में? वो खिदमत करने के लिए आता है या अपने पैसे इकट्ठे करने के बराबर से ज्यादा लगाने के लिए आता है? इस करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है? हाय हाय, देखो ना, पढ़े लिखे आदमी का यही मजाक है। इतना खूबसूरत सवाल आपने किया, इसके जवाब में मैं ये कहूँ जिन शख्सियत का मैंने जिक्र किया, वली खान साहब को एक दफा प्री प्लान से अरवा दिया, तो जब अरवा दिया तो मियां नवाज शरीफ उसके पास चला गया, बड़े कदावर लोग, उन्होंने कहा हम तुम्हें लाहौर से लड़ाते, हम तुम्हें उधर से लड़ाते। उसने कहा बात सुनो, अगर मुझे अपना इलाके के अवाम ने पसंद नहीं किया या जिन कुव्वतों ने मुझे पसंद नहीं किया तो इतना शौक मुझे भी असम्बली जाने का नहीं है। मेरा जिंदगी अवाम के लिए, क्योंकि उसका जाती लालच नहीं था। एक हमारा इलाके का सलीम सैफुल्लाह था, उसको बोलो तो मैं हिंदुस्तान से भी लड़ाऊंगा, उधर से भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि एक दफा असेंबली आना चाहिए। भाई इनको लिए असेंबली का एक लाइसेंस मिलता है, सही बात, और फिर इनके पीछे 10-10, 20-20 चीनी का मिल होते हैं, अच्छा 10-10, 12-12 इनका फ्लोर मिल होते हैं, फिर उनके पास कब्जा माफिया होते हैं, फिर उनके पास जनाब ये बड़े बड़े जो प्लाजे हैं इनका टैक्स माफ करना और हर किस्म का जुर्म। खुदा की कसम, कल कई सियासतदान सैकड़ों को जानता हूं जिन्होंने शूटर रखा हुआ है। अच्छा, जिस बंदे से ये तंग है कहते हैं इसको शूट करो। अच्छा, शूटर भी रखे हुए हैं? शूटर भी रखा हुआ है। ये तमाम जुल्म ये खुद करते हैं, क्योंकि ये जो है ना इनके जहनी तौर ये सियासतदान नहीं है, हम इनके मार्केट है, हमको ये इस्तेमाल करते हैं और जनाब बाद में हम ही भी उधर फेंकते हैं और फिर आके जनाब इधर जनाब उन कानून, हमारा बात तो छोड़ देता है, जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, आपको बेरोजगारी खत्म करूंगा, आपको रोटी दूंगा, आपको मकान दूंगा, बिजली सस्ता करूंगा, गैस सस्ता करूंगा, फिर उसी में लगा रहे डबल ट्रिपल 4 आगे पीछे जाता रहे। लाला जी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल है। जी सर, ये नवाज शरीफ साहब आए, उनका जो बयानिया था ना, नवाज शरीफ का बयानिया, वो तो पाकिस्तानी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ खान साहब हैं, खान साहब जेल में डिटेन हुए हैं, खान साहब को ये इजाजत नहीं कि उसका कोई वर्कर कारण मीटिंग भी कर ले या फ्लैग लेकर निकला है, और इन दूसरी जमातों को खुली आजादी है। और जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम घोड़ा, हमारा घोड़ा, हम अकेले ही चलेंगे, हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर जो हुकूमत बनाई हमने गलती की। तो इस बारे में आप क्या करेंगे, और थोड़ा सा इस पे तबसरा करें। इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि मेरे भाई
پھر چھوٹا منہ اور بڑی بات، میں تو سچ بات کہہ دی، وہ پتہ نہیں اگلا دن میرے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. عمران خان نے ایک اعلان کیا کہ میرا مرنے کے بعد سب کچھ میرا پاکستان کا اور میرا شوکت خانم کا ہے. اور عزت خان کا یہ دل ایمان کہتا ہے کہ اگر وہ سچا اس نے اپنے ماں کے نام پر شوکت خانم بنے اور ایک نئی ٹین بنائے تو میرا اللہ پاک اس کو ذلیل نہیں کرے گا. کل میں اس کا ایک سروے دیکھ رہا تھا جو امریکہ کے صدر کو بھی پیچھے چھوڑ کے اللہ نے اس کو، وہ سروے میں نے نہیں کیا، چائنا کا. اچھا اچھا اچھا، میں آپ کو بات بھی دکھاؤں گا. چائنا کا، ترکی کا صدر عمران خان ٹاپ پہ آ گیا عزت دار لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے نیمل یونیورسٹی کیا، پھر آپ کے لیے وہ دیا. ان لوگوں اس کا عمران خان کے ٹکر کا مقابلے کا بندہ اس ملک میں ہے ہی نہیں ہے. ہاں میاں صاحب مقابلے میں آ سکتے ہیں، میاں صاحب ایک کام کرے، میاں صاحب ہمارا سر کا تاج ہے. میاں اگر نواز شریف صاحب کی بات کریں، نواز شریف کی بات کرتا ہوں. نواز شریف صاحب اب اعلان کر رہے تھے اس کے اوپر، کیونکہ وہ جہاں پر جاتے، میں کہتا ہوں جس دن اس کے جنازے میں بھی یہ نعرہ لگے گا چور، جنازے میں بھی نعرہ لگے خدا گا. کی قسم یہ عزت خان آج پیشن گوئی کرتے ہیں، میں الفن کہہ رہا ہوں کہ اس کے جنازے میں بھی یہ نواز. اچھا یہ آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں لوگ چور چور کے نعرے لگائیں گے؟ بالکل، لوگ چور چور کے نعرے لگائیں گے. ہاں ایک کام کرے، اس کو موقع ہے، اللہ نے اس کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنائے. پاکستان اس کا ہے، پنجاب بڑا صوبہ اس کا ہے، بہت بڑا گھر ہے اس کا. آج لندن سے اپنا ناطہ ختم کرے، بچوں کو ادھر لے آئے، پیسہ اس کو مبارک ہو، لیکن وہ سارا پیسہ ادھر لیا. یار بات سنو، بیگم کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، ماں کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا، مڑا اس دولت کا کیا فائدہ؟ لے آؤ پاکستان میں، خدا کی قسم یہ جو اس کے جنازے پر لوگ مرد آباد کہیں گے، یہ زندہ آباد کریں گے. ٹھیک ہے. رہا دوسری پارٹی، فضل الرحمان صاحب کو اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف عیسیٰ بقدر جوسا. ہر گورنمنٹ کو اس نے جس حد تک اس کا آواز چلے بلیک میل کر کے اپنا حصہ وصول کیا. اچھا اب باقاعدہ طور اپنا حصہ لے کے اس کو کیا. انہوں نے جناب یہ جو 16 کے اس کا جناب بدترین، دنیا کے پاکستان کے تاریخ میں بدترین حکومت شمار ہوگا، وہ یہ 16 مہینے تھے. اچھا 16 مہینے جو پاکستان، کیونکہ اس کردار کا سرگنا یہی تھا. پہلا لوگ یہ لے کر آئے، ڈنڈے سوٹے لے کر ادھر بیٹھے، پھر ایگریمنٹ ہو گیا، پھر اس میں کار خیر سے الحمدللہ آپ کے عدلیہ نے بھی بڑا کام کیا، وکیلوں نے بھی بڑا کام کیا، اس ملک کے کاریگروں نے بڑا کام کیا، ایک فلم بنا دیا، ڈرامہ بنا دیا. اور جناب پتہ نہیں ہمارا علاقے میں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا. میں نے پوچھا، مجھے ایک بندہ کچھ دن گیا ہوں، الفن کہہ رہا ہوں، سادہ لوگ ہیں، مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ کو پتہ ہے وہ صابر کیا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ صابر کیا بولتے ہیں. میں کہا بابا جی آپ کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ عمران خان کے پیچھے جو صابر بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ اور میں کہا بابا جی سمجھ مجھے بھی نہیں ہے، اس کو صابر نہیں، اس کو سائفر بولتے ہیں. اچھا کہتا ہے یہ سائفر کیوں بولتا ہے؟ میں کہا یہ ان کی جو ہے نا ڈپلومیٹک زبان ہے، تو یہ خط آئے ہوئے. تو اس سے خدا کی قسم یہ اس بابا کا الفاظ آپ کو بتاؤ. کہتے ہیں یار بیٹا اگر عمران خان نے اس میں کیا ہوا میں نے سمجھا، میں کہا بقول ہے اس کا کہ اس نے ہمیں کچھ بدماشی دکھایا، کوئی دھمکی دکھایا، ایسا ہی ہے نا. تو اس نے کہا اگر اس نے قوم کو بتا دیا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. یعنی وہ بابا کہہ رہے تھے اگر اس نے آپ کا قوم کو بتایا کہ بھائی امریکہ میں دھمکی دے رہے، تو اس کا الفاظ تھا کہ جب تک امریکہ کو آپ لگام نہیں ڈالو گے نہ اسلام کو سکون ملے گا، نہ پاکستان کو سکون ملے گا. فرین ہے اس بابا کو. بات تو آپ کی لالا جی بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن 75 سالوں سے 75 ایئر سے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے، امریکہ نے پوری دنیا پہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے سب جو سب آرڈینیٹ ہیں، جن کو آپ سمجھے چھوٹے ممالک ہیں یا دوسرے ممالک ہیں سوا 3-4 کے، جس میں رشیا، چائنا اور 1-2 ایسے نام ہیں، بقایا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری طرح قابو کیے ہوئے ہیں، جن میں ہم بھی شامل ہیں. تو اللہ کرے گا کوئی ایسا لیڈر ضرور آئے گا. اصل میں خرابی ذرا ہے، آپ کا ٹائم قیمتی ہے، اب اشارے بھی ہو رہے، کیمرہ مین کر رہے. بات یہ آج اعلان کرو، کسی مسجد میں کرو، یہ عزت خان کا پیغام ہے. آج اعلان کرو کہ بھائی امریکہ کا ویزا فری ہے. تو میں کہتا ہوں پاکستان کی کسی مسجد میں کرو، سب سے پہلا ممبر پر وہ ملا کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، اور ادھر ہمیں کہہ رہا امریکہ. تو یہی ہمارا بدقسمتی ہے، سب دنیا اعلان کرے کہ یار امریکہ میں اگر جنت پہ ہم نہیں جائے گا، ہم جناب وہ کیا نام ہے اسرائیل کا پروڈکٹ نہیں استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا
आखिर पर अच्छा पैगाम जाना चाहिए, ये तो जिंदगी है, दुनियादारी है। आप लोग एक मेहरबानी करें, मेरा एक पैगाम, आप बड़े बड़े जजों को उसको बोलो यार, एक मजदूर आदमी ने पैगाम दिया, इस मुल्क के जज साहबान बड़े लोग बैठ के और इस मुल्क के लिए बिलाखिर कोई ऐसा कानून बनाओ, कोई ऐसा उसूल बनाओ शाटे में झंडे पर, ताकि मुल्क भी चले, आप लोग भी चले। मुझे नाम नहीं आता, पता नहीं, ज़हीर जमाली साहब एक क्या माजरात के साथ एक जज साहब आपका रिटायर हो गया, अनवर जमाली है कि ज़हीर जमाली, अल्लाह मुझे माफ करे, उसने कानून का बयान दिया कि मुझे 2000 यूनिट मिल रहा था, रिटायर हो गया, बिजली का 2000 यूनिट मिल रहा था, तो अब जब कौम क्राइसिस में तो मैंने अपना एनर्जी लगा दिया सेवर, तो मुझे उस 2000 यूनिटों को पैसे दो। हुकूमत से डिमांड किया कि मेरा जो आग बंद है वो फरीन है जज साहब तेरे ऊपर, कि अब भी तुम रिटायरमेंट के बाद 2000 यूनिट ले ले मड़ा, दे दो इस कौम के नाम पर। ये बड़े बड़े, उस दिन वो सेनेट का चेयरमैन तुम्हारा जो तम से बड़ा बंदा समझते, सारा दुनिया घर जाते, चेयरमैन अगला चेयरमैन तक रहते, 10 मुलाजिम, 6 लाख रुपए जनाब उसका क्या नाम है, उसका तनख्वाह, और 10 लाख रुपए घर बैठे बैठे, और बिजली ताहयात। ये इस मुल्क के साथ ड्रामे हो रहे, वॉलंटियर ये ले काम करना ये थे जी चाहिए। हमारे साथ लाला इज्जत खान साहब, जिन्होंने बहुत इंकशाफात किए हैं। तो अल्लाह ताला जो हमारे अदारे हैं, हमारे जजेस साहबान हैं, या हमारे जो भी है सियासतदान, उनको हिदायत दे कि वो अवाम और पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की इज्जत का सोचें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगले प्रोग्राम के लिए फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ, हमारे रवाबत एक दूसरे के साथ पुख्ता से पुख्ता तर होते जाए। शुक्रिया जी।